بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آصف علی زرداری بھی بول پڑے ہیں اور انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ بے شک جتنے مرضی لوگ ہمارے خلاف اکٹھے ہو جائیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ آصف علی زرداری نے یہ بات ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہونے والے انتخابی اتحاد کے تناظر میں کہی ہے، اور وہ ان کو سمجھتے ہیں وہ سیاستدان ہیں کہ ان کے خلاف جے یو آئی بھی اکٹھی ہوئی ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اب کسی کے منظور نظر نہیں رہے اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اور وہ تمام لوگ جو پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ سب مل کر پیپلز پارٹی کو سندھ میں شکست تو شاید نہ دے سکیں، لیکن اسے اتنی نشستیں حاصل نہ کرنے دیں جتنی پیپلز پارٹی چاہتی ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، آصف علی زرداری نے بھی کافی دنوں سے خاموشی اختیار کر رکھی، البتہ انہوں نے اپنے بچونگڑے اس کام پر لگا رکھے ہیں کہ جو گائے بگائے مسلم لیگ نون پر تیر اپنے طنز کے تیر چلاتے رہتے ہیں، مسلم لیگ نون کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ایک تاثر دیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو لاڈلوں کی جماعت بن گئی ہے، نواز شریف لاڈلا آ گیا ہے اور وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف تو آئے گا نہیں تو آصف علی زرداری کا صاحبزادہ بلاول بھٹو ہی ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ یہ خواہش تو کوئی اس پر پابندی نہیں ہے۔ 372 کے اس میں بلاول بھٹو زرداری 172 آدمیوں کی حمایت حاصل کر لیں تو انہیں وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ویسے بھی انتہائی قابل سیاستدان ہے، میں ان کی قابلیت سے انکار نہیں کرتا، لیکن اصل مسئلہ تو 172 نشستوں کا ہے، اور کسی سیاسی جماعت کو پاکستان میں حکمرانی کرنے کے لیے پنجاب سے 148 میں سے اکثریت حاصل کرنی ضروری ہے۔ تو آصف علی زرداری پھر بالآخر بول پڑے۔ انہوں نے ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی، اتفاق رائے، مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان، یہ ہضم نہیں ہو پا رہا ان کو، تو انہوں نے اس پہ اپنا ری ایکشن دیا ہے اور مخصوص انداز میں دیا ہے، اور کہا ہے کہ جتنی مرضی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں ہمارے خلاف ہم بھی ان کو دیکھ لیں گے۔ آصف علی زرداری یقیناً سیاسی شطرنج لگانے میں بڑے ماہر ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے ہر شخص کی خواہشات تو ہوتی ہیں اپنی اپنی، اور سیاستدانوں کی خواہشات کا تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر سیاستدانوں کی خواہشات کا اندازہ لگائیں وہ تو کہیں گے پورا آسمان کے تارے توڑ کر لے آؤ میرے پاس رکھ دو۔ حکمرانی، ہر سیاستدان کی خواہش حکمرانی تو ہوتی ہے، اپوزیشن میں بیٹھنا تو اس کی مجبوری ہے اگر بٹھا دیا جائے، لیکن وہ حکمران بننا تو اس کا اپنا مطلب سمجھیں، وہ اپنا رائٹ بھی سمجھتے ہیں، اور بعض خاندان سمجھتے ہیں، اور بھٹو خاندان تو ویسے ہی سمجھتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا والد محترم شاہ نواز بھی ایک ریاست کے وزیر اعظم تھے، خود ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم،
ان کی بیٹی وزیر اعظم، ان کا داماد وزیر اعظم، اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نواسہ بھی وزیر اعظم بنے۔ یہ بہرحال آصف علی زرداری کی خواہش جو ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پہ کوئی طنز کیا جائے۔ ایک پولیٹیشین کا کام ہے، وہ بڑی گرومنگ اس کی اچھی ہو رہی ہے۔ آصف علی زرداری کے صاحبزادے نے اپنے آپ کو ایک قابل ظاہر کیا ہے ایک لیڈر کے طور پر، بلاول بھٹو زرداری نے، لیکن یہاں تو کھیل گنتی کا ہے نا، اور گنتی بھی کیا، پارلیمان کی گنتی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت الیکشن میں اڑ جاتی ہے تو پھر یہ بانڈ بندر زیادہ ہو جائے۔ اگر عمران خان کی جماعت بھی کسی اسٹرینتھ کے تحت قائم رہتی ہے تو پھر چون چون کا مربع بن جائے گا، پتہ نہیں کون کس کے ساتھ مل کر حکومت بناتا ہے، اور جو اپنی حکومت بنانے کے لیے بنائے بیٹھے ہیں وہ بھی تماشا دیکھتے رہ جائیں۔ لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں صورتحال بہت واضح ہو جائے گی۔ آصف علی زرداری بھی اب گھر سے نکل آئے باہر، گوٹ گوٹ، گاؤں گاؤں، شہر شہر گھومیں گے۔ ان کی نواز شریف سے بھی ایک ملاقات ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اس ملاقات میں کیا گلے شکوے ہوتے ہیں، یا آصف علی زرداری نواز شریف کو اپنے شیشے میں کس طرح اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آصف علی زرداری کو ایک بار نواز شریف بلینک چیک دینے کے لیے تیار تھے اور کہا تھا کہ اب ججوں کو بحال کرا دیں، تو اس وقت چودھری نثار علی خان نے کہا تھا انہیں کہ زرداری صاحب ہم آپ کو بلینک چیک نہیں دے سکتے۔ تو اس پہ ان کے درمیان کوئی تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ تو چودھری نثار علی خان کا مجھے معلوم تھا کہ آج ہم مان لیتے ہیں کہ جج کو بحال کرا دیں گے، کل انہوں نے کہا تھا کہ ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے اس کی نئی ترمیم لے آتے ہیں، اس کو ختم کر دیں۔ تو ظاہر ہم ان سے کوئی بلینک چیک نہیں دے سکتے۔ اب تو پلوں کے نیچے سے بڑا پانی بہہ چکا ہے، دریاؤں کے نیچے سے، اب نہ وہ چودھری نثار علی خان، نہ وہ آصف علی زرداری، اب نواز شریف بھی وہ نہیں رہا۔ بڑے مصائب دیکھے ہیں، شکست اور ریخت کے بعد اب وہ پھر سے اپنی عمارت تعمیر کر رہے ہیں، ایک بار پھر وہ ملکی سیاست میں اپنا مقام حاصل کر رہے ہیں۔ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں پر وہ بھاگ دوڑ نہیں ہو سکتی جو آج سے 5 7 سال 10 سال پہلے وہ کر سکتے تھے۔ لیکن بہرحال نواز شریف ایک عزم والا لیڈر ہے، حوصلے والا لیڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے ہی پاکستان واپس لایا۔ اور لوگ اگر اس کو اصولی طور پر تسلیم کر لیں کہ ان کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں، تو میرا خیال ہے سارے جھگڑے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ بار لوگ نواز شریف کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور پھر رزلٹ دیکھیں کہ پاکستان کو مسائل سے وہ کس طرح نکال دیتے ہیں، تو پھر تو مزہ آ جائے گا۔ اگر نواز شریف بھی ناکام ہو جائے تو پھر کوئی کامیابی کا ہمیں کسی طرف کوئی نظر نہیں آئے گا کہ کوئی امکان نظر آ رہا ہو۔ ذرا بہتر تو بات یہی ہے کہ ہم سب مل کر ایک کوئی ایسی حکومت بنائیں جس میں سب لوگ پاکستان کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھیں۔ شکریہ۔